عذاب بھیجتا ہے، اور خاص طور پہ جب آندھی کا عذاب آتا ہے، اور یہ قرآن میں کئی جگہ پر ذکر ہے. قوم عاد اور قوم سمود جو تھے نا، وہ بڑے طاقتور تھے، اور ان کے قد 40 گز لمبے تھے، پہاڑ ان کے ہاتھوں میں موم تھا. مگر ان کو عذاب کیا آیا؟ ایک ہوائی آئی، مگر وہ کیسی آندھی تھی کہ جس نے ان کو تنے، قرآن کہتا ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ جس طرح درختوں کے تنے گرے ہوئے ہوتے ہیں نا، اس طرح یہ سارے کے سارے مر گئے، ان کے گھر تباہ ہو گئے، ان کی پراپرٹیز برباد ہو گئیں. اور پھر اسی ہوا نے اٹھا کر انہیں کسی اور جگہ پر ڈال دیا، اس قوم کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا. آج شہر کراچی والوں نے کچھ منٹ کے لیے اپنے رب کی قدرت کا ایک نظارہ دیکھا. میں سوچ رہا تھا یہی ہوا تھوڑی اور بڑھ جاتی، اللہ نہ کرے اس کا پریشر اور بڑھ جاتا، یا یہ کنٹینیو 1-2 گھنٹے رہ جاتی، تو نہ جانے کیا کچھ ہو جاتا. بڑی بڑی لوہے کی گرلز، باتھ رومز کی کھڑکیاں نکل گئی، بہت سارے شیشے ٹوٹے ہیں. ابھی تو اطلاعات آ رہی ہیں کہ کہاں کہاں کیا کیا ہوا ہے. اللہ سب کو حفظ و امان میں رکھے. مگر کاش ہم عبرت حاصل کریں نا. یعنی یہ پتہ چل رہا تھا کہ ہماری اوقات کیا ہے. ہماری کوئی کتنے بھی مضبوط مکان بنا لیں، کتنے بھی جناب ہم کہتے ہیں نا قید ہو جائیں، اپنے آپ کو کلوز کر لیں، لیکن اگر رب نے آزمائش بھیجنی ہے اور اللہ نہ کرے اگر اس کا عذاب آ جائے تو کوئی نہیں بچ سکتا. آج بہت قریب سے جنہوں نے دیکھا، خاص طور پہ جو باہر تھے، ان کو اندازہ ہوا ہوگا کہ کیا پریشر تھا ہوا کا، تھوڑی دیر کے اندر کیا کچھ نہیں ہو گیا، کتنی چیزیں ٹوٹ کر گر گئیں. لیکن یہ میرا رب چاہے تو کیا کچھ کر سکتا ہے. کاش ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے والے ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے بنے. آج ہمیں اللہ نے بچا لیا، لیکن جن سے رب ناراض ہوگا انہوں نے قبر میں تو جانا ہے نا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر تو ہونا ہے نا. وہاں پکڑ لیے گئے تو کیا ہوگا. آج رمضان کی آخری طاق رات ہے، شاید ہمیں ایک کہتے ہیں نا چھوٹا سا ایک نظارہ دکھا کر مزید سمجھایا گیا ہے کہ گناہوں سے ایسی توبہ کرنی ہے کہ رمضان کے بعد بھی رب کا فرما بردار رہنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکائے رکھنا ہے. اللہ ہمیں دنیا میں بھی آفتوں سے محفوظ رکھے، اللہ زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں آخرت میں بھی آزمائشوں سے محفوظ رکھے. تو ہمیں اس طرح کے دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کی سیرت میں کیا ہوتا تھا. حالانکہ میرے آقا تو بخشے بخشائے ہیں نا، مگر جب بجلی چمکتی تھی نبی پاک کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، بادل گرجتے تھے، میرے آقا دعا میں مشغول ہو جاتے، وہ نماز پڑھتے تھے. ہمارے یہاں تو لوگ نارملی انجوائے کر رہے ہوتے، دیکھو یار بادل گرج رہے ہیں، بجلی چمک رہی ہے. نبی پاک اس کو ریلیٹ کہاں سے کرتے تھے؟ اللہ کے عذاب سے، کیونکہ ایسے عذابات آئے ہیں. ایک قوم ایسی گزری کہ جن پر اتنی گرمی کھول دی گئی. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب پتہ ہے کیسے آیا؟ اس قوم کا قصور کیا تھا؟ اب ذرا سوچئے، قرآن میں پچھلی قوم کے واقعات پڑھے نا، تو اسی لیے تو بیان ہوئے کہ بھائی جو مسٹیکس انہوں نے کی وہ آپ نہ کریں. انہوں نے ایک گناہ، یعنی ایسا نہیں تھا کہ بہت سارے گناہوں پر ان پر عذاب آیا، یقیناً خطائیں تھیں، مگر جو میجر ان کا گناہ تھا وہ بیسکلی کیا بیان کیا جاتا ہے، وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، وہ ڈنڈی مارتے تھے ناپ تول میں، بےایمانی کرتے تھے، گاہک کے ساتھ چوری کرتے تھے. اس قوم حضرت شعیب نے بڑا سمجھایا ان کو، وہ نہ مانے. پھر کیا ہوا؟ ان پر جہنم کے، یوں سمجھیے کہ جہنم کے دروازے میں سے ایک سوئی کے ناکے کے برابر ان پر ایک جگہ کھول دی گئی. اتنی گرمی کہ وہ جھلس گئے، ایکسٹرا آرڈنری ہیٹ ہو گئی. اب پریشان تھے تو ایک بادل آیا، تو لوگ سمجھے کہ اب یہ کالا بادل آیا ہے تو اس کے نیچے تو بارش ہوگی. سارے شہر والے، اس گاؤں کے لوگ سارے اس بادل کے نیچے جمع ہو گئے، مگر اس بادل سے پانی نہیں، آگ برسی، سارے کے سارے جھلس کر مر گئے. تو آسمان سے عذاب نازل ہوئے ہیں، بادلوں سے عذاب نازل ہوئے ہیں، بجلی کی کڑک سے عذاب نازل ہوئے ہیں، آندھیوں سے عذاب نازل ہوئے ہیں. ہم انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، اور نبی پاک ایسے معاملات کو دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے، توبہ کرتے، استغفار کرتے. حالانکہ سرکار دو عالم علیہ السلام تو وہ ہیں جن کے صدقے میں نے اور آپ نے بخشے جانا ہے. مگر یہ تربیت ہماری کہ اللہ کا خوف بھی تو دل میں ہونا. چاند گرن اس کی نماز، سورج گہن اس کی نماز، ہر چیز میں اپنے رب کو یاد کرنا، ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع آنا. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو آج یہ واقعات دیکھے تو ہم نے استغفار کیا ہو، ہم نے کوئی 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھی ہو، اللہ سے معافی مانگی ہو اپنے گناہوں کی، واقعی فیل ایسا ہو رہا تھا کہ اگر یہ تھوڑی دیر اور بڑھ گئی تو پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا، ہم بھی سیف رہیں گے کہ نہیں رہیں گے. اللہ نے بچا لیا، اور اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ سب کو محفوظ رکھے. بٹ کم از کم ریئلائز تو کرنا ہے نا، سبق تو لیں. ہمارے بزرگان دین تو ایک چھوٹے سے انسیڈنٹ سے سبق لے لیتے تھے. کیسے کیسے واقعات ہیں، کیسا ان کا دل ہوتا تھا.
ایک بار ایک بزرگ تھے, ان کو وہ کپڑا بہت اچھا بناتے تھے, تو کپڑا بنا کر اسٹچ کر کے ایک اچھے ماہر کو سیل کرنے گئے کہ بھئی یہ کپڑا کا بتائیں کتنے کا خریدو گے. تو جب اس نے ایکسپرٹ نے وہ کپڑا دیکھا نا, تو کہتا ہے اس میں تو بہت سارے فالٹ ہیں, اسٹچنگ بھی ٹھیک نہیں ہے, اس کی کلر, مثال دے رہا ہوں, کلر کمبینیشن بھی ٹھیک نہیں ہے, کپڑا پراپر نہیں ہے. وہ بزرگ رونے لگے. وہ بیپاری کہتا ہے روئے نا, میں خرید لیتا ہوں, میں تو آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, آپ کے اس فیبرک میں یہ پرابلم ہے, آپ کی سلائی میں یہ پرابلم ہے. انہوں نے پتہ دیکھیے میسج کیا لیا, یہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے طور پہ اس کپڑے کو بہترین بنایا تھا, پراپرلی اسٹچ کیا, پراپر پریپیئر کیا, میرے حساب سے اٹ از پرفیکٹ. آج میں سیل کرنے آیا تھا کہ بڑے اچھے پیسے ملیں گے, مگر جب میرا یہ فیبرک, میرا یہ کپڑا کسی ماہر بندے کے ہاتھ میں آیا تو اس نے مجھے اس کے فالٹ گنوانا شروع کر دیے. وہ کہتے ہیں میں نے تو اپنی زندگی میں اپنے حساب سے صحیح نمازیں پڑھی ہیں, صحیح روزے رکھے ہیں, صحیح تلاوت کی ہے, اچھے کام کیے ہیں, مگر جب یہ نیکیاں لے کر میں اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن جاؤں گا اور مجھے وہاں سے کہہ دیا گیا تیرے سجدے قبول نہیں کیونکہ اس میں اخلاص نہیں تھا, تیرے صدقے قبول نہیں اس میں تو دکھلاوا تھا, تیری عبادت میں تو یہ کھوٹ تھا. بزرگ کہتے ہیں میں ادھر کیا جواب دوں گا. لک ایٹ دا وے آف ریسیونگ میسج. بات تو کپڑے کی ہو رہی تھی مگر پیغام انہوں نے آخرت کا لیا. کاش یہ مائنڈ سیٹ بن جائے, کاش. ایک بزرگ کہتے ہیں میں نے اس دنیا کے فلسفے کو سیکھا ایک برف والے کے ذریعے. اب دیکھیں اللہ والے ہیں نا, کہتے ہیں ایک برف والا, اب تو خیر برف نہیں بکتی لیکن آج سے 15-20 سال پہلے کراچی میں بھی زیادہ بکتی تھی, اب بھی بکتی ہوگی گاؤں وغیرہ میں جہاں فریج وغیرہ نہیں ہوتا. پہلے تو برف خرید کے ٹھنڈا کیا جاتا تھا, اب بھی شاید مسجدوں میں شربت وغیرہ بنانے کے لیے برف خریدتے ہوں گے, پہلے تو ٹھیلے پہ برف بکتی تھی نا. تو برف والے کے جملے سے کیا انڈرسٹینڈ کیا انہوں نے, وہ برف والا کہتا ہے کہ اس بندے پر رحم کرو جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے. یعنی اگر تم نے نہ خریدا تو میری جو کیپٹل ہے وہ تو پگھل جائے گی, میرے پیسے تو زیرو ہو جائیں گے. یا تو برف بکتی ہے یا پگھلتی ہے. اگر جلدی بک گئی تو ٹھیک ہے پیسے آ جائیں گے, نہیں بکی تو فنش. وہ بزرگ کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی کا فلسفہ اس ٹھیلے والے سے سیکھا کہ زندگی بھی تو برف ہی ہے, پگھل رہی ہے. یا تو انیک اعمال کر لوں یا راضی کر لوں, یہ تو پگھل کے ختم ہو جائے گی اور جب دن آئے گا تو میں چلا جاؤں گا. تو کاش ہمارا بھی ایسا مائنڈ سیٹ بنے کہ ہم اس طرح کے انسیڈنٹ سے کچھ اپنی بھلائی کی بات, آخرت کی بات, اللہ کے قریب ہونے والی بات سیکھیں, نہ کہ اس کو انجوائمنٹ میں, ایڈونچر میں, اوہو دیکھا آج اتنی سپیڈ تھی ہوا کی اور اتنے درخت گر گئے, اتنے سنسنی ایڈونچر. اس کی بجائے جو سرکار دو عالم علیہ السلام کا طریقہ کہ رجوع الی اللہ ہے, استغفار, اللہ سے معافی, یہ سب چیزیں ہمیں اور آپ کو بتائی جا رہی ہوتی ہیں. اللہ کریم ہمیں خوف خدا والا دل نصیب فرمائے. آج میں نے آپ سے ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بات کرنی ہے جن سے الحمدللہ ہم سب کو بڑا پیار ہے. ان کا نام تقریباً ہر مسلمان جانتا ہے, اور اس شخصیت کا کمال یہ ہے کہ وہ پیدا بھی شوال کے مہینے میں ہوئے اور ان کا یوم وصال بھی شوال کے مہینے میں اور یکم شوال کو ہے, یعنی عید کا دن جو ہے ان کا یوم عرس ہے. تو سوچا کہ ان کی سیرت کی چند باتیں آپ تک پہنچائی جائیں, اور ان سے بہت کچھ, وہی والی بات کہ اللہ والوں کی باتوں میں, ان کی سیرت میں ہمارے لیے بہت کچھ سیکھنے کو ہوتا ہے. اچھا وہ شخصیت کون ہے, ان کا تعارف میں اس طرح اگر پیش کروں کہ قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کتاب جس کو کہا جاتا ہے اس زمین پر تو وہ صحیح بخاری ہے. حدیث پاک کی یہ عظیم کتاب جو ہے وہ لکھنے والے حضرت محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کا عرس ہے یکم شوال کو. تو آج ان کی کچھ باتیں کرنی ہیں, لیکن اس سے پہلے سبحان اللہ ایک بات یہ بھی سمجھنی ہے کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں عقل مند لوگ کیسے دعائیں کرتے ہیں. ویسے ایک آئیڈیا سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے اللہ نے کچھ قرآن میں دعائیں عطا فرمائی ہیں جس کو قرآنی دعا کہا جاتا ہے. خدا کے واسطے ان میں سے کچھ دعائیں یاد کر لیں. ایک تو ہم یہ دعا کرتے ہیں نا, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, یہ بھی قرآنی دعا ہے. اور ایسی کچھ اور قرآنی دعائیں بھی, میں ایک اور آج قرآنی دعا آپ کو بتاؤں گا. لیکن اگر قرآنی دعا کا سیکرٹ سمجھ جائیں آپ, مجھے یہ بتائیے دعا قبول کس نے کرنی ہے؟ ذرا زور سے جواب دیجئے. اگر اللہ خود ہی بتا دے کہ مجھ سے ایسے مانگو, بات سمجھ آ رہی؟ قرآن میں رب کیا فرما رہا ہے, یہ دعائیں کرنی ہیں ہمیں قرآن کیا سکھا رہا ہے کہ دعا رب سے ایسے مانگو. جس نے قبول کرنی ہے
وہی دعا بتا رہا ہے کہ ایسی دعا کرو، تو پھر اس نے کیسے کیوں نہ قبول کرنی؟ ہمارا تو کام آسان ہو گیا نا. یعنی قرآنی دعائیں اور نبی پاک کی دعائیں، اس سے زیادہ مقبول دعائیں کیا ہوں گی؟ ایک تو رب قرآن میں خود عطا فرما رہا ہے دعائیں، دوسرا نبی پاک جو رب کے حبیب ہیں انہوں نے کیسے دعائیں مانگی. تو قرآن و سنت کی دعائیں جو ہے نا وہ ضرور یاد رکھیں اور پھر اس کے میننگ کے ساتھ یاد رکھیں. تو ایک بڑی پیاری قرآنی دعا ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 میں ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور اے ہمارے رب، تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے. اے اللہ ہدایت تو دے دی ہے نا، اب دل ٹیڑھا مت کرنا ہے. اللہ کام اس پہ ثابت قدم رکھنا. اس الفاظ تو دیکھیں کتنے پیارے ہیں. ربنا کیا فرمایا؟ لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. ہدایت دیکھ کر مولا پھر اپنے در سے دور مت کیجیے. اب ہدایت دے دی ہے تو دل ٹیڑھا نہ ہو جائے. اور پھر کیا فرما؟ وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما. انک انت الوہاب، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے. اب دیکھیں نا رمضان میں کیسی ہدایت ملی ہے. ہم روزے رکھ رہے ہیں، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، تراویح کی بہاریں ہیں، صلاۃ التسبیح پڑھ رہے ہیں. تاک راتوں میں مجھے ایکسپیکٹڈ تھا کہ آج بارش ہے، آج ذرا آندھی ہوئی ہے تو ہمارا کراؤڈ اتنا نہیں آئے گا، مگر پھر بھی ماشاءاللہ آپ تشریف لائے. یہ سب کیا ہے؟ یہ ماہ رمضان سے، اللہ سے محبت ہے جو آج اپنے گھروں سے نکل کر آپ تشریف لائے. ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا ہوں، ہمارے بیانات کو سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگ سن رہے ہیں، بعد میں شیئر کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں. تو یہ سب کیا ہے کہ کیوں سن رہے ہیں، کیوں ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں؟ کہ سب کو رمضان سے محبت، اللہ سے محبت، دین کا جذبہ. تو ہدایت تو مل رہی ہے نا. اب کیا دعا کرنی ہے کہ اے اللہ اب پھیریو مت اپنے در سے، اب ہم دور نہ چلے جائیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. ہدایت دے دی، اللہ اب اس پہ ثابت قدمی دے دے، ہمیں پکا کر دے. ہم رمضان کے بعد بھی تیرے در پہ آتے رہیں، اپنے در کا بھکاری بنائی رکھنا. یہ کچھ لوگ جو کہتے ہیں نا میں رمضان کے بعد مسجد نہیں آیا، میری اور آپ کی اوقات نہیں ہم یہ کہیں کہ میں نہیں آتا. ہمیں بلایا نہیں جاتا. اللہ کے گھر میں بغیر اجازت کے کون آ سکتا ہے؟ یہ میں اور آپ جو آئے ہیں نا، آج ہو سکتا ہے بہت سارے بھائی نہیں آئے، لیکن آپ اور میں آئے، ہمیں بلایا گیا، ہمیں اجازت دی گئی، گرانٹ کیا گیا پرمیشن. ایسا تب اللہ کے گھر میں آئے ہو آپ اور میں. تو اللہ سے یہ کہنا ہے مولا جس طرح رمضان میں بلاتا تھا، مہمان بناتا تھا، مولا رمضان کے بعد بھی یہ پرمیشن باقی رکھنا، یہ اجازت باقی رکھنا، دور مت کر دیجیے اپنے گھر سے. تو جب مسجد سے ایبسنس ہونا، اپنے آپ سے یہ شکوہ کرنا کہ مجھے بلایا نہیں گیا، میں اتنا گناہگار ہو گیا کہ میری پرمیشن ختم ہو گئی. نہیں، میں نے پھر جانا ہے، میں نے اس در پر پھر جانا ہے. خوش نصیب ہوتے جو روز آتے ہیں. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب یہ دعا جو ہے اور بھی قرآنی دعائیں ہیں، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تو انشاءاللہ دعائیں قبول ہوتی چلی جائیں گی، رب عز و جل کی بارگاہ سے نوازا جائے گا. اب بات کرتے ہیں محدثین کے امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا میں نے بتایا کہ یکم شوال یوم عرس ہے. اب بہت بڑے ولی اللہ، بہت بڑے عالم دین، اور بطور خاص علم حدیث کے بہت بڑے امام ہیں. حدیث پاک کا سب سے معتبر اور مشہور مجموعہ بخاری شریف آپ ہی کا جمع کردہ ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 13 شوال شریف 194 ہجری کو بخارا میں پیدا ہوئے اور 62 سال کی عمر گزار کر یکم شوال کی رات 256 ہجری کو اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے. آپ کا مزار پر انوار سمرقند کے قریب خرتنک نامی بستی میں موجود ہے. امام بخاری نے ساری زندگی علم حدیث کی ایسی خدمت کی، اتنے بڑے عبادت گزار اور متقی تھے. آپ کی وفات کے بہت عرصے بعد تک آپ کی قبر سے مشک سے بھی زیادہ اچھی خوشبو آتی رہتی تھی. لوگ بطور تبرک آپ کے مزار مبارک کی مٹی لے کے جایا کرتے تھے. حدیث کی ایسی خدمت لی. اور اللہ اکبر، یہ بخاری شریف جو ہے جو آپ نے لکھی نا، اس کا انداز بھی بڑا کمال کا تھا. کہ بخاری لکھنے میں کیا کیا امام صاحب نے کہ آپ فرائض و واجبات تو پڑھا کرتے تھے، نوافل کی بھی خوب کثرت فرماتے تھے. اور امام بخاری کا ایک انداز بہت پیارا یہ تھا، آپ کی عادت تھی کہ نماز کو اپنے کام کا حصہ بنا لیتے تھے. مثلا امام بخاری نے کتاب لکھی تاریخ کبیر، جو حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں. اس کتاب میں امام بخاری نے ان کے احوال لکھے. یہ کتاب امام بخاری نے ریاض الجنہ میں بیٹھ کر لکھی. یعنی کیسی جگہ جا کر کی حدیث کی کتاب.
ہیں ان لوگوں کی بات کرنی ہے جنہوں نے حدیثیں روایت کی ہیں، ریاض الجنہ میں بیٹھ کے لکھی. پھر بخاری شریف سبحان اللہ، اس کے بارے میں ایسا عشق بھرا انداز تھا. بخاری شریف امام بخاری نے 16 سال میں مکمل کی، تقریباً 7500 احادیث اس میں موجود ہیں. اور امام بخاری نے لکھنے کا انداز یہ اپنایا کہ ہر حدیث پاک لکھنے سے پہلے تازہ غسل کرتے، 2 رکعت نفل پڑھتے، اس کے بعد حدیث شریف لکھتے تھے. ہر حدیث سے پہلے 7500 حدیثیں ہیں، ہر حدیث سے پہلے تازہ غسل، ٹھیک، اس کے بعد پھر 2 رکعت نفل، اور اس کے بعد آپ حدیث لکھ رہے ہیں. کیا ادب ہے حدیث پاک کا. امام بخاری کا عشق رسول دیکھیں کہ 2 جہانوں کے سلطان کی زبان پاک سے ادا ہونے والے مقدس مبارک منور الفاظ ہیں، لہٰذا ان کے عشق کا تقاضا یہ تھا کہ ان کی بات کرنے سے پہلے تیاری کی جائے. یہاں بھی ہمیں کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. میں نے کہا نا میں سیرت بھی بیان کرتا جاؤں گا اور اپنے آپ کے لیے ہم سب کچھ سیکھتے بھی جائیں گے کہ جب اللہ رسول کی بات کرنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، نبی پاک کا ذکر خیر کرنا ہے، تو اس کی پریپریشن ہونی چاہیے نا. میں اور آپ مسجد آتے ہیں، کئی لوگ تو ماشاءاللہ میں نے دیکھا تیار ہو کر آتے ہیں، خوشبو لگا کر آتے ہیں، دیٹس گریٹ. مگر کچھ لوگ ویسے ہی اٹھ کے آ جاتے ہیں. اب خاص طور پہ مغرب میں کیا ہو رہا ہے، افطاری کی، سموسے پکوڑے کھائے، پیاز بھی کھائی، مسجد میں آ گئے، منہ میں ویسے ہی بدبو آ رہی ہے. نہیں، باڈی صاف ہو، چہرہ صاف ہو، اسمیل نہ آئے. اللہ کی بارگاہ میں آ رہے ہو یار. دعوت پہ کیسے جاتے ہیں؟ ہماری بلڈنگ ہو تو بلڈنگ کو سب کو پتہ چل جاتا ہے حضرت آج کہیں دعوت میں گئے، کیونکہ بہت ساری خوشبو لگا کر گئے ہیں، اور مسجد میں ویسے ہی چلے گئے. مسجد کے علماء کرام نے نماز کے کپڑے الگ رکھے تھے، وہ مہنگے کپڑے سلوائے ہوئے ہوتے تھے، مہنگی خوشبو رکھی ہوتی تھی. بلکہ میں آپ کو ایک چلیں اور مشورہ دیتا ہوں، اپنے وارڈروب میں جب بھی آپ نے کوئی نئے کپڑے ایڈ کرنے ہیں، ہم سب نئے کپڑے ہر سال سلواتے ہیں، بہت سارے سلواتے ہیں جس کو اللہ نے جیسا نوازا، اگر ان کپڑوں کو ایڈ تو کرنا ہی ہے. اگر آپ جمعے کے دن جب بھی نیا کپڑا پہننا، جمعے کی نماز میں پہنے کہ آج میں نے نیا لباس جمعے کی نماز کی نیت سے پہنا ہے، تو انشاءاللہ نیا لباس پہننے کا بھی آپ کو ثواب مل جائے گا. آپ کے کپڑے ایڈ ہو گئے آپ کی وارڈروب میں. اچھا پھر 27ویں شب آئی، تاکراتیں آئیں، آپ 5 تاکراتوں میں نئے کپڑے پہن لے. اچھا جناب اس کے بعد رجب شریف ہے، سرکار علیہ السلام کی معراج شریف ہے، 12ویں شریف ہے، نبی پاک کی ولادت، اس سے بڑی عید کون سی ہے، اس دن پہنے. تو آپ اپنی ان چیزوں کو بھی ایڈ آن کر لیں نیت کے ساتھ کہ میں نئے کپڑے، نئی چپل پہننی ہے، نیا امامہ شریف پہننا ہے، تو انشاءاللہ جمعے کے دن پہنوں گا، جمعے کی تعظیم کی نیت سے پہنوں گا. بالکل اسی طرح آپ روزانہ خوشبو لگاتے ہیں، لگانا چاہیے، لیکن اپنی خوشبو کو نماز کے ساتھ اٹیچ کر دیں کہ جب بھی نماز پڑھوں گا پہلے خوشبو لگاؤں گا. اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں نا بھائی، آپ کی 5 ٹائم خوشبو ویسے ہی لگ گئی. اگر آپ نے روزانہ پرفیوم یا خوشبو استعمال کرنی ہے تو کیوں نہ میں اس کو مسجد جاتے ہوئے، نماز کی طرف جاتے ہوئے، تو انشاءاللہ وہ خوشبو لگانا. اچھا اس میں سنت کی نیت بھی کر لی تو خوشبو کی سنت کا بھی ثواب مل گیا. اور سبحان اللہ یہ تمام چیزیں تعظیم میں آئیں گی. تو مسجد آتے وقت پلیز ادب کے ساتھ، بال صحیح ہوں، کپڑے صاف ستھرے ہوں، خوشبو لگا کر آئیں، ادب کے ساتھ. کدھر جا رہے ہیں؟ میں آپ کو کہوں مثال کے طور پہ کہ یار ابھی اجتماع ہے اور اس کے بعد ہم سب کو ذرا 5 اسٹار ہوٹل میں سحری کرنی ہے. ہم میں سے جو یہ کہے نا میں ذرا گھر جا کے کپڑے بدل کے آ رہا ہوں، تو اس کا مطلب وہ اس وقت ان کپڑوں میں نہیں ہے کہ جو کسی مہنگی جگہ پر جا سکے. شرم آنی چاہیے اس کو. اللہ کے گھر میں ایسے لباس میں آئے ہو کہ کہیں بڑی جگہ پر نہیں جا سکتے، اس سے بڑی کون سی جگہ ہوگی. بالکل اسی طرح جب نعت خوانی ہو رہی ہے، نبی پاک کا ذکر خیر ہو رہا ہے، تو ادب کے ساتھ، شوق کے ساتھ، خوشبو لگا کر. کبھی کبھی ایسے بھی درود پاک کی ایک محفل سجائیں کہ باقاعدہ نئے. اب دیکھیں آج امام بخاری کا انداز مل گیا نا کہ باقاعدہ غسل اس نیت سے کریں کہ اب میں نے انشاءاللہ نبی پاک پر درود پڑھنے ہیں. آج اب درود پاک پڑھنے کا ٹائم ہے. غسل کیا، لباس پہنا، 2 رکعت نفل پڑھی، ہاتھ میں تسبیح لی، قبلہ رو بیٹھے اور سبحان اللہ درود پاک پڑھنا شروع ہو گیا. ارے اس کا جو مزہ آئے گا نا آپ کو. تیاری کس لیے ہو رہی ہے؟ اگر تھوڑا ذہن بنا لو نا، نماز اور نماز میں ذہن یہ بناؤ کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے جا رہا ہوں. سبحان اللہ، کدھر جا رہا ہوں؟ رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے. پھر کیسی تیاری ہوگی؟ اور جب سبحان اللہ پیارے آقا کا ذکر خیر کرنا ہے، محفل نعت ہے، قرآن و حدیث کی کوئی محفل ہے، تو پوری طرح تیار ہو کے جائیں کہ حضور کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. کیا معلوم یہ ادب کرنا جو ہے یہ ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے. کہتے ہیں نا با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب. بے ادب نہیں بننا ہے، جتنا ادب کریں گے. اور اسی طرح مکے مدینے جائیں، سبحان اللہ اس سے بڑھ کر کون سی جگہ ہے، تو وہاں اسی طرح پریپیئر ہو کے تیار ہو کر اچھے انداز سے جانا ہے. سبحان اللہ. تو بہرحال کیا بات ہے. امام بخاری کی پنجابی شاعر کہتا ہے نا، جے دھواں منہ عطر گلابوں دم دم وار ہزاراں. جے دھواں منہ عطر گلابوں دم دم وار ہزاراں. ہوا نا اجے نام لیون دے لائق شاہ ابراراں.
کہتے ہیں میں اپنے منہ کو 1000 بار مشک اور گلاب سے دھو بھی لوں تب بھی حضور کا نام لینے کے قابل نہیں بنوں گا. ان کا نام ہی ایسا ہے, ان کا ذکر ہی ایسا ہے. بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب ہم اپنی ان نیکیوں کو ایڈ کر لیں. مثال کے طور پہ اپنے کسی کام کے ساتھ کوئی نیکی ایڈ کیسے کریں؟ اب اس کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ ہمیشہ نیت کریں کہ جب بھی گاڑی کھولوں گا بسم اللہ پڑھوں گا, گاڑی میں بیٹھ کے گاڑی سٹارٹ کرنے سے پہلے میں 5 بار درود پاک پڑھ لوں گا. ہماری روٹین بنائیں, کچھ چیزوں کو نیکیوں کے ساتھ ایڈ کر لیں. جیسے ہی آفس پہنچوں گا بسم اللہ شریف پڑھوں گا, تمام لوگوں کو سلام کروں گا, وضو ہوگا تو 2 رکعت نفل پڑھ کے کام پہ بیٹھوں گا, برکت بھی آ جائے گی اور آپ کی روز کی 2 رکعت نفل ہو جائیں گی. جیسے ہی گھر واپس آؤں گا بسم اللہ شریف پڑھ کے گھر میں داخل ہوں گا, سب کو سلام کروں گا, سورہ اخلاص پڑھوں گا. اپنی روٹین ایسی بنا لیں کہ میرا یہ کام اس کے ساتھ اٹیچ ہے, تو نیکیاں ملٹی پلائی ہوتی چلی جائیں گی. بہت ساری چیزیں آٹومیٹکلی کر رہے ہوتے ہیں, گھر سے نکلتے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں, کپڑے کے بغیر کوئی نہیں نکلتا, موبائل بھی اٹھاتے ہیں, چابی بھی اٹھاتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کمپلسری ساتھ جاری ہوتی ہیں. تو ساتھ ساتھ کچھ نیکیاں بھی ساتھ ہو جائیں کہ اتنے بار درود پڑھا کہ نہیں, گھر سے نکلنے کی دعا پڑھی کہ نہیں. تو یہ امام بخاری نے جس طرح ہر حدیث کے ساتھ کچھ نیکیوں کو ایڈ آن کر لیا, اگر ہم اپنے کاموں کے ساتھ کچھ نیکیوں کو ایڈ آن کر لیں تو ہماری نیکیوں کا میٹر بھی چلتا رہے گا اور انشاءاللہ اس کی برکتیں ملتی رہیں گی. اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں, امام بخاری کا ایک اور کمال یہ تھا کہ آپ کو نوافل سے کتنی محبت تھی اور نماز کا انداز کیسا تھا. اب ذرا غور سے سنیے گا. ایک بار امام بخاری کسی دعوت میں گئے, وہی والی بات کہ کسی بھی جگہ موقع ملنا تو نیکی کرنی. دعوت میں کچھ دیر تھی, ابھی لوگ نہیں آئے تھے, امام بخاری نے نماز شروع کر دی. اچھا, جیسے نماز سے نوافل سے فارغ ہوئے نا, بڑے خشوع و خضوع سے نوافل پڑھے. نوافل سے فارغ ہو کے لوگوں سے کہتے ذرا دیکھنا میرے کپڑے کے اندر کچھ ہے. لوگوں نے چیک کیا, قمیض کے اندر تو ایک زہریلا کیڑا تھا جس نے 16 یا 17 مرتبہ امام بخاری کو ڈنک مارا تھا. تو لوگوں نے کہا پہلے ہی ڈنک پہ نماز توڑ دیتے, باہر آ جاتے نماز سے, آپ کو تکلیف نہیں ہوئی. فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جب اس نے پہلا ڈنک مارا نا, ابھی میں نے نماز شروع کی تھی, ایک قرآن کی سورت شروع کر رکھی تھی, دل چاہ رہا تھا پہلے سورت پوری کر لوں پھر سلام پھیرنا ہے. کیسا جذبہ, کیسا خشوع و خضوع ہے. ہماری تو دماغ ہی کہیں اور چل رہا ہوتا ہے. کتنی رکعتیں ہوئیں آج, مثال کے طور پہ امام صاحب نے 4 رکعتوں میں صلاۃ التسبیح میں کون کون سی سورت پڑھی, پوچھو تو شاید ہمیں وہ بھی یاد نہیں. ہم تو شاید ہو سکتا ہے کچھ حساب کتاب بھی ساتھ لے کر آتے ہو کہ یار یہ آدھے گھنٹے کی نماز ہے تو اس میں سارا شیڈول بھی سیٹ کر لوں گا. وہ ایک چٹکلا ہے نا, ایک صاحب تھے نمازی, وہ گئے کسی مسجد میں تو ہر بار جماعت سے نماز پڑھتے تھے. تو ایک بار جماعت چلی گئی, تو جماعت گئی تو رونے لگ گئے. لوگوں نے کہا یار کتنا بڑا عاشق نماز ہے, جماعت چلی گئی اس لیے رو رہا ہے. یار کوئی بات نہیں, اللہ معاف کر دے گا, آپ تو آتے ہی ہو. کہتے اس نے نہیں رو رہا, جیسے عشاء پڑھاتے تھے نا امام صاحب تو اس میں پورے دن کا دکان کا حساب کرتا تھا. اب تو حساب رہے گی, اب تو خود نماز پڑھنی پڑے گی. یہ ہے تو سمجھانے کی حکایت, لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں, عجیب دماغ چل رہا ہوتا ہے. نہیں, نماز میں فوکس ہے. اللہ اکبر. قرآن فرماتا ہے اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا. جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی تو ان قریب وہ جہنم کی خوفناک وادی غی سے جا ملیں گے. پتہ چلا کہ نمازیں چھوڑنا, انہیں ضائع کرنا, نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنا, یہ کتنا خطرناک کام ہے. اس کی سزا جہنم کی غی نامی خطرناک ترین وادی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کی نماز نہیں اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں. اب کیسی حدیث ہے. ایک اور جگہ پیارے آقا فرماتے جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ جہنم میں داخل ہوگا. آپ مجھے ایک بات بتائیں, ہم سب کے گھر کے باہر کس کا نام لکھا ہوتا ہے؟ نیم پلیٹ میں جس کا گھر ہے اس کا نام ہوتا ہے نا. وہ کتنا بد نصیب ہے کہ وہ دنیا میں رہ رہا ہے اور اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھا ہوا ہے. کیوں؟ جس دروازے سے وہ جہنم میں داخل ہوگا نا اس دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. اور یہ ایک نماز چھوڑنے والے کے بارے میں ہے, جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑنے والا. جو نہ جانے کتنی نمازیں چھوڑتا ہے اس کا کیا بنے گا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, نماز کسی صورت معاف نہیں ہے. اب عید آ رہی ہے نا, یار عید پہ ذرا مہمان آئے تھے اس لیے نماز چلی گئی. اچھا پھر کیا ہوا, ذرا چھوٹا موٹا فنکشن تھا گھر میں, مہمان آئے تھے, پروگرام تھا, اس لیے نماز چلی گئی. بلکہ معاذ اللہ ایسی عادت بن گئی گھر میں کسی کی فوتگی ہو جائے نا, تو یار آپ نماز میں نظر نہیں آئے, وہ گھر میں فوتگی ہو گئی تھی. فوتگی پہ تو زیادہ نماز پڑھنی چاہیے تھی آپ کو. وہ جو غسل کے انتظام کرنا تھا نا, وہ کفن کا انتظام کرنا تھا, ذرا قبر پہ جانا تھا. یعنی ہم کوئی بھی کام آ جائے سب سے پہلے جو چیز ڈراپ کرنی ہے نا وہ نماز ہے. کمال دیکھے, سر میں تھوڑا سا درد تھا اس لیے نماز چلی گئی. بھائی درد تھا تو کھانا گیا نہیں, کھانا تو کھایا نا, وہ تو ضروری ہے. آفس جانا پڑتا ہے, کیا کرے یار ورنہ کٹوتی ہو جائے گی. دنیا کا نقصان ہو جائے اس کے لیے کسی بھی حالت میں پہنچنا ہے.
اور نماز کے معاملے میں سب سے پہلے جو چیز ہم ڈراپ کرتے ہیں وہ نماز ہے. حالانکہ کتنا سخت گناہ ہے کہ ایک نماز جان بوجھ کر قضا کرے, اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ذرا غور کیجئے, ہم کیوں نماز کو اتنا ان پریورٹی پر رکھتے ہیں؟ نماز سے بڑھ کر پریورٹی کیا ہے؟ میں مثال کے طور پر کچھ لوگ ملتے ہیں, کہتے ہیں یار معاملہ یہ ہے کہ نا وہ فجر کے علاوہ باقی نمازیں ہو جاتی ہیں, 4 نمازیں ہو جاتی ہیں, کیوں؟ بس اس میں یار آنکھ نہیں کھلتی. میرا سوال یہ ہے, آپ کی صبح 6 بجے فلائٹ ہو, کبھی وہ فلائٹ مس ہوئی ہے؟ یار وہ آنکھ نہیں کھلی, آج فلائٹ چلی گئی. وہ آنکھ نہیں کھلی, آج ٹرین مس ہو گئی. آنکھ نہیں کھلی کیونکہ وہ آج بڑی اہم جناب انٹرویو تھا ایمبیسی کا, وہ مس ہو گیا. رات کو 3 بجے ایمبیسی کے باہر لائنیں لگ جاتی ہیں. 6 بجے فلائٹ ہو, 3 بجے رات ایئرپورٹ پہنچ جائیں گے. 4 الارم رکھیں گے, نہیں بھائی مس ہو گئی تو پوری فلائٹ کے پیسے دینے پڑیں گے, کینسلیشن چارجز لگ جائیں گے. یعنی جس چیز میں دنیا کا نقصان وہ مس نہیں ہوتی, اور نماز روز مس ہوتی ہے. کہتے ہیں میری فجر میں آنکھ نہیں کھلتی. یہ مذاق ہے. یعنی اس کا مطلب یہ کہ وہ پریورٹی نہیں ہے میری اور آپ کی زندگی میں نماز کی. جس کی زندگی میں پریورٹی نماز کی آ جائے, ارے اس کی ڈکشنری میں نو نماز ہو ہی نہیں سکتا نا. تو آج یہ نیت کرنی ہے. ہم نے امام بخاری کا انداز بھی دیکھا, قرآن کی آیت بھی سنی اور حدیث بھی سنی کہ نماز قضا کرنے والوں کا کیا انجام ہوگا. تو انشاءاللہ جس طرح میرے رب نے ہمیں رمضان میں نمازی بنایا ہے, اب نیت کر لیں انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی ہم 5 وقت پابندی سے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ قرآن میں, آپ کو پتہ ہے نبی پاک علیہ السلام ایک بار غزوے میں موجود تھے, صحابہ کرام موجود تھے. اس زمانے میں لڑائی کیسے ہوتی تھی؟ اب تو جہازوں کے ذریعے, میزائلوں کے ذریعے ہوتی ہے نا. اس زمانے میں آمنے سامنے دشمن ہوتے تھے. تو دشمنوں کا پلان یہ تھا کہ اب دیکھنا یہ کہ مسلمان نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے, اور نماز پڑھیں گے تو دوران نماز ان پہ اٹیک کر دیں گے. ٹھیک ہے, اب نماز تو فرض ہے. سورہ نساء کو آپ پڑھیں, باقاعدہ اس میں نماز خوف کا طریقہ بیان ہوا. عصر کی نماز کا وقت تھا, نماز پڑھنی کیسے؟ دشمن سامنے موجود ہے, اس کی پوری ڈیٹیل ہے کہ پہلے ایک صف نماز کچھ رکعتیں پڑھیں گی, پھر پیچھے سے آ جائیں گے, پھر پیچھے والے پڑھیں گے. یعنی سب نے نماز پڑھنی ہے اور با جماعت پڑھنی ہے. لیکن نماز اس حالت میں بھی قضا نہیں ہے, دشمن سامنے ہے. اللہ ٹرائی ٹو امیجن کتنا امپورٹنٹ ہے نماز, کہ ایسی کیفیت میں بھی یہ نہیں فرمایا گیا کہ بھئی جہاد ہے, جہاد کے بعد نماز پڑھ لینا. نہیں, اس وقت بھی نماز خوف کہا گیا اس کو. قرآن فرماتا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, بے شک نماز مسلمانوں پر مقررہ وقت میں فرض ہے. تو ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, صحابہ این لڑائی کے عالم میں نماز قضا نہ کریں اور ہماری بستر پر نماز قضا ہو جائے, ہماری کاروبار کے دوران نماز قضا ہو جائے. تو نہیں, انشاءاللہ اب ایسا نہیں ہوگا. ہم نے قرآن کی دعا مانگی ہے نا, اے اللہ ہدایت کے بعد اب دلوں کو مت پھیرنا, ہدایت دے دی ہے اے رب کریم. 29ویں شب ہے, تیرے دربار میں دعا ہے کہ ہمیں اپنے در پر ایسا مضبوط کر دے کہ اب نماز روزانہ پابندی سے پڑھیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ. اب آگے چلتے ہیں. نماز پڑھنی ہے, مگر جو اس میں ادھر ادھر دیکھتے ہیں نا, اللہ اکبر, میں جب یہ پڑھے نا الفاظ, کچھ واقعی الفاظ ہلا دیتے ہیں نا بندے کو, گوز بم ہو جاتے ہیں, رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. ذرا الفاظ سنیے گا, اللہ کیا فرماتا ہے ان لوگوں سے جو نماز میں ادھر ادھر دیکھتے ہیں. ڈی فوکس ان نماز, پلیز ابھی کم از کم اس بات کے لیے تو فوکس کر لیں. میں آپ کو آپ کے رب کا فرمان سنانے جا رہا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے, جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. جب ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے, تو کس طرف دیکھ رہا ہے؟ کیا مجھ سے کوئی بہتر نظر آتا ہے؟ اے ابن آدم, یعنی اے آدمی, میری طرف متوجہ ہو جا, میں اس سے بہتر ہوں جس کی طرف تو دیکھ رہا ہے. جملہ سمجھ آیا؟ ماشاءاللہ. نگران شورا تشریف لے آئے ماشاءاللہ. ہمارا آئی صاحب نے شفقت فرمائی ہے ہماری مسجد پر ماشاءاللہ. تو میں دوبارہ اس حدیث کو ریپیٹ کر کے پھر انشاءاللہ ہم نگران شورا کی طرف چلیں گے. لیکن آپ ذرا دوبارہ اس کو فیل کیجئے گا, جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں نا, کہ نماز پڑھتے ہیں, دھیان کہیں اور ہے, فوکس کہیں اور ہے, ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے, جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. جب وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے, تو کس کی طرف دیکھ رہا ہے؟ کیا مجھ سے کوئی بہتر نظر آتا ہے؟ اے ابن آدم, میری طرف متوجہ ہو جا, میں اس سے بہتر ہوں جس کی طرف تو دیکھ رہا ہے. یعنی میں اور آپ نماز میں کس کی طرف حاضر ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں. اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ادھر ادھر خیالات, ادھر ادھر دیکھنا ہے تو نہ پریشان نظری ہو, اور اللہ کرے ہمارے دل کی کیفیت بھی ایسی ہو کہ ہم نماز کے اندر ہی انوالو رہیں. تو انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے,
سمجھتے رہیں گے, نماز سے محبت رکھیں گے, تو انشاءاللہ یہ فیضان نصیب ہوگا. اللہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر منور پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے. انہوں نے جس انداز سے حدیث پاک کو لکھا, اللہ ان کے عشق رسول کا ذرہ ہمیں عطا فرمائے. اور آج ہم نے جو چند باتیں سنی, خاص طور پہ دعا کیسے کرنی ہے اور نماز کی اہمیت اور اس پہ فوکس کس طرح رکھنا ہے, اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے اس مسجد میں جو ماشاءاللہ مسلسل 5 تاک راتوں میں صلاۃ التسبیح اور بیان کا سلسلہ رہا, اس میں ماشاءاللہ اب ہماری مرکزی مجلس شورا کے نگران جو پوری دعوت اسلامی کے تنظیمی سٹرکچر کے ہیڈ ہیں, ہیڈ آف مرکزی مجلس شورا مولانا حاجی عمران اتاری صاحب تشریف لائے ہیں, تو ہمارے لیے خوش قسمتی ہے. تو انشاءاللہ یہ سب بیان بھی فرمائیں گے. پھر آج انشاءاللہ اس کے بیان کے بعد ذکر بھی ہوگا, الوداع رمضان بھی پڑھی جائے گی اور انشاءاللہ دعا بھی ہوگی. تو اسی طرح ذوق و شوق کے ساتھ شامل رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہاں جائیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو, تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج ماہ رمضان کی 29ویں شب طاق رات, اور ہو سکتا ہے کہ آخری شب, اور کل ہو سکتا ہے اس وقت ماہ رمضان ہمارے پاس نہ ہو. اللہ پاک ہمیں 30 روزے پورے عطا فرمائے, اس کی رحمت بہت بڑی ہے. آج کا جو تھوڑی دیر پہلے جو واقعہ ہوا ہے, بارش اور آندھی اور طوفان, میں راستے میں آ رہا تھا تو کچھ ایسی چیزیں بھی نظر آئیں, وہ کچھ میسیجز آ رہے تھے, پانی بھر گیا, گھر میں پانی چلا گیا, فلاں کے گھر میں, فلاں کے گھر میں. میں سوچ رہا تھا کہ گاز کے گھروں میں پانی چلا گیا ہوگا اور اتنے پریشان ہوں گے, یہ پانی نکلے گا کیسے. کچھ عرصے پہلے ڈیفینس میں بھی بارشوں کی وجہ سے پانی بیسمنٹ میں اور ڈرائنگ روم میں اور پتہ نہیں, اور کروڑوں اربوں روپے کا مال برباد ہوا تھا, اور بڑی مشکل سے پھر وہ پانی نکلا اور نقصان ہوا. اللہ پاک خیر فرمائے. مگر میں یہ سوچ رہا تھا کہ جن کے گھروں میں پانی چلا گیا اتنے پریشان ہیں, مگر آج کی اس آندھی کتنے گھروں کو اڑا کر لے گئی ہوگی, کتنے گھروں کی چھتیں اڑ گئی ہوں گی. عید کا ٹائم ہے, کئی بے گھر ہو گئے ہوں گے. اللہ رحیم ہے, کریم ہے, وہ جو کرتا ہے اچھائی کرتا ہے, بہتر ہی کرتا ہے. لیکن ہم بندوں کے لیے آج کا یہ واقعہ, یہ بات سوچنے پر ہمیں ابھارتا ہے کہ بندہ اس بات پر غور کرے کہ میرے پاس آج جو چھت ہے وہ چھت باقی ہے, جو میرا گھر ہے وہ باقی ہے, اور میرے گھر میں پانی گھسائے مگر میرا گھر پانی میں نہیں چلا گیا. ایک گھر میں پانی آ جانا,
اور ایک گھر پانی میں چلا جانا. لوگوں کے گھر پانی میں چلے گئے ہوں گے. تو پہلا میرا تو یہ بات تھی، آتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ بات کروں گا کہ یہ شکر کا پہلو بھی اور ہمدردی کا پہلو بھی ہے. ہمدردی ان کے ساتھ کہ جن کے اتنے زیادہ نقصانات ہو گئے ہوں گے، اور جیسی آندھی چلی تھی، جس طرح کی چیزیں اڑی ہیں، قیامت کا منظر تھا. میں چھوٹی سی بالکل میں نے اپنی وہ آندھی جب چل رہی تھی نا، تو چھوٹی سی میں نے ایک ویڈیو بنائی. اللہ اکبر، ڈر لگ رہا تھا قیامت کی آندھی کیسی ہوگی. پہاڑ روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے. ایک دفعہ ہم کھلے آسمان کے چھت پر بیٹھے تھے اور امیل سنت کے ساتھ، تو کچھ پلاسٹک کی وہ ہوتے نا ڈسپوزیبل گلاس اور کچھ اس طرح کی چیزیں رکھی ہوئی تھی. زوردار ہوا چلی اور وہ چیزیں ساڑی اڑ گئیں. تو جب اس نے فرمایا کچھ یاد آیا عمران؟ کیا بولا؟ قیامت کی آندھی، ہوائیں. آج کی یہ ہوائیں جو چلیں، آندھی چلی، اور جو شور تھا، یعنی میں جہاں تھا وہاں اتنا شور تھا جیسے یہ اڑ رہا ہے وہ اڑ رہا ہے. تو اب آدمی اس میں کیا کرے گا؟ کچھ تو ہراوری کریں گے، لیکن کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جس پر غور کرنا چاہیے. وہ ہے قیامت کا دن، کہ جب اللہ کا حکم ہوگا اور ہوائیں چلیں گی، آندھی چلے گی، پتہ نہیں کیا کیا چلے گا، اور سب چیزیں اڑنا شروع ہو جائیں گی، سب ختم ہو جائے گا. 97 میں اگر آپ نے حج کیا ہو تو 97 میں آگ کا واقعہ شاید آپ کو یاد ہوگا. مینا میں آگ لگی تھی، اتنی خوفناک آوازیں تھیں، وہ سلنڈر پھٹتے تھے نا. اس کے بعد پھر اس پر پابندی لگ گئی تھی. اب پھر سلنڈر نہیں ہے، اور اب فائبر کے وہاں پر وہ خیمے بن گئے. لیکن اس سے پہلے یہ نہیں تھا، کپڑے کے خیمے ہوتے تھے، سلنڈر وغیرہ ہوتے تھے. بہت خوف تھا اس وقت بھی. یہ سب چیزیں ہمیں اس بات کا احساس دلاتی ہیں کہ ہم سب کو اللہ پاک سے ڈرنا بھی چاہیے، شکر گزاری کرنی چاہیے، کہ جو ہے اس پر شکر گزاری کرنی چاہیے، جو بچ گئے اس پر شکر گزاری کرنی چاہیے. پچھلے دنوں گول پلازا کا واقعہ ہوا، چند سیکنڈ کے اندر سب ختم ہو گیا. ایک پل میں ادھر سے ادھر. 4 دن کی بہار ہے دنیا، موت کا انتظار ہے دنیا. کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے، کتنے لوگوں کے مال چلے گئے. یعنی جن کا بچ چکا ہے وہ ان کو غافل نہیں ہونا چاہیے. لمحہ لگتا ہے ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے بندہ، لمحہ لگتا ہے. کتنے سیکنڈ لگے تھے ترکی میں؟ 40 سیکنڈ. تقریباً 40 سیکنڈ کے اندر ترکی کے بڑے بڑے شہر ملبے کا ڈھیر بن گئے. بڑے بڑے شہر. عبدالحبیب بھائی میں نے کہا نیکسٹ ہی وہاں پہنچے تھے، اور وہاں سے انہوں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی. 40 سیکنڈ کے اندر بلڈنگیں، لوگ سب ختم ہو گیا، ملیا میٹ ہو گیا. ہمیں یہ سارے واقعات ہم بھول جاتے ہیں. اصل میں ہمارا بھی ایک سیٹ بیک ہے، ہم بھولتے ہیں، جبکہ بھولنا نہیں چاہیے. ہم ایک بزرگ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، انہوں نے ایک وقت میں ان سے کوئی گناہ ہو گیا تھا، تو انہوں نے وہ گناہ اپنے ہاتھ پر کہیں لکھوائے، نشان بنا لیا تھا، کہ وہ جب بھی وہ دیکھتے تو ان کو گناہ یاد آ جاتا تھا، تو یہ اللہ کی یاد میں رویا کرتے تھے کہ میں بھول نہ جاؤں. ایک دفعہ ایک بزرگ کہیں سے گزر رہے تھے، سردی کی رات تھی، تو رو رہے تھے اور پسینہ ہو رہا تھا. تو کسی نے کہا حضور خیریت؟ کہ بس ایک دفعہ یہاں گناہ ہوا تھا، ابھی گزرا ہوں تو وہ گناہ یاد آ گیا، اسے یاد کر کے رو رہا ہوں. اللہ پاک ہم لوگ بھول جاتے ہیں. ہم لوگ نیکی کر کے یاد رکھتے ہیں، گناہ کر کے بھول جاتے ہیں. اور بزرگوں کا یہ تھا کہ اگر کوئی اللہ نہ کرے ایسا عمل ہو جاتا غلط، اس کو یاد رکھتے تھے، نیکی کر کے بھول جاتے تھے. عمرے کتنے کیے، حج کتنے کیے، صدقہ کتنا دیا، زکوٰۃ کتنی دی، خیرات کتنی دی، مسجد کتنی بنائی، کارپیٹ کتنے لگائے، اے سی کتنے لگائے، کتنی بیواؤں کی شادیاں کرائیں، کتنے یتیموں کا گھر بنایا، کتنا یہ کیا، کتنا وہ کیا، کتنی چھتیں ڈلوائیں، کتنے کنویں ڈلوائے، کتنا پانی لگوایا، کتنی بوتلیں ڈلوائیں، کتنا یہ کروا، اتنا کرو. 1 سیکنڈ کے اندر وہ اپنی ساری ڈیٹیل لکھ دے گا کہ میں نے اتنے سارے نیک کام کیے ہیں.
وہ اس کو پوچھو تجھے کوئی گناہ یاد ہے تیرا؟ گناہ وہ گناہ بھی تو لکھ. جو گناہ بندہ لکھنے بیٹھے گا تو پتہ چلے گا کہ دین میں 365 دن ہے سال میں. اگر روز کا ایک گناہ بھی کرے اور 10 سال بھی اگر گناہ کرتے کرتے ہو گئے تو گناہ ہوئے کتنے؟ اور اپنے رب کے آگے پڑھے گا کیسے؟ تو بندہ گناہ کر کے بھول جاتا ہے. میرا موضوع یہ نہیں ہے، لیکن میں ابھی آ رہا تو اتنا بڑا سائن بورڈ گرا ہوا ہے، یہ باپ رے باپ دیکھ دیکھ کے عجیب ہو رہا تھا مجھے. میں کہا کیا کروں، گاڑی میں بات بھی نہیں ہو رہی تھی، کسی ایک ساتھ اسلام بھائی تھے، بات بھی نہیں ہو رہی تھی، کیا ہوگا. تو اللہ پاک ہمیں عبرت عطا کرے. عبرت کے لیے میں درخواست کروں گا میرے پیارے اسلام بھائیو، عبرت کے لیے میں عرض کروں گا. کیونکہ اب یہ ماحول جو آج بنا وہ 29ویں شب کو، یہ ماحول دوبارہ، یہ رمضان ہی ہے جو یہ ماحول بنائے گا. یہ رمضان ہی ہے. یہ رات کے تقریباً 1 بج رہا ہے. آپ کو رات کو 1 بجے صرف رمضان بٹھا سکتا ہے. کوئی کسی کے باپ کی طاقت نہیں ہے جو آپ کو بٹھا لے، کسی کو بھی نہیں. ابھی ہم فیضان مدینہ میں امیر اسلام یہی فرما رہے تھے، مطلب 7,500 معتکفین فیضان مدینہ میں 1 مہینے کا اعتکاف. امیر فرماتے ہیں رمضان کے علاوہ ہم کچھ بھی کر لیں، پوری دعوت اسلامی مل کے طاقت لگا لینا تو پورے مہینے کے لیے اتنے لوگوں کو نہیں بٹھا سکتی مسجد میں. آپ کو جو مسجد میں بٹھایا ہے نا، یہ ماہ رمضان نے بٹھایا ہے. ہمیں اس وقت ماہ رمضان نے جمع کیا ہوا رات کے 1 بجے. مجھے بھی ماہ رمضان گویا کہ لایا ہے رات کے 1 بجے. اور ماہ رمضان میں بھی طاق رات لائی ہے ہم کو. یار نہیں، رات کے 1 بجے نہیں یار، 1 بجے نہیں یار، 10 بجے 9 بجے کر لو، 10-15 منٹ فارغ کر دینا. ہمارا کچھ اس طرح کا ہے. دعوت پہ 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے نکل جائیں گے، لیکن اس طرح کوئی اجتماع وغیرہ ہو تو کتنی دیر میں آتا ہے؟ 10 منٹ 15 منٹ فارغ ہو جاؤں گا نا. ہاں ہو جائیں گے. کبھی دعوت میں نہیں پوچھا. اب 2 گھنٹے تو خالی گپ شپ میں نکل جاتے ہیں، 1.5 گھنٹہ کھانے میں نکل جاتا ہے، 3.5 گھنٹے یوں ہی نکل گئے. ہوا کیا؟ کچھ بھی نہیں. لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو تو وہاں پر پھر بالکل ٹائم ٹو ٹائم. میں بھی آیا تو بالکل ٹائم ٹو ٹائم آنا ہے. ہمارا اتنا بجے ذکر ہوگا، اتنے بجے یہ ہوگا، اتنے بجے ختم ہو جائے گا، لوگ بزن ہو جائیں گے. ارے میں نے کہا کبھی دعوتوں میں تو بزن نہیں ہوتے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں کیوں بزن ہو جاتے ہیں یار؟ حالانکہ ہر چیز ٹائم پر ہی ہونی چاہیے، اس کا کوئی وہ نہیں ہے کہ ٹائم پر نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ ہمارا کیوں مائنڈ سیٹ ہے کہ یار یہ یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا. دعوتوں میں تو 1-1.5 گھنٹہ بندے کا اوپر نکل جاتا ہے. دولہا ہی نہیں آیا ہوتا، باتیں ہو رہی ہوتی ہے، لیکن کبھی بندے نے ایسا نہیں کہا کہ لوگوں نے دعوتوں میں جانا بند کر دیا ہوگا، یار ٹائم پر تو ہوتا نہیں ہے، جانے کا کیا فائدہ. ایسا نہیں ہوتا. مگر اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں دل لگنا چاہیے. اگرچہ یہ بات بالکل کیٹاگوریکلی ہے کہ ہر چیز ٹائم پر ہونی چاہیے، نماز بھی ٹائم پر ہونی چاہیے، جمعہ بھی ٹائم پر ہونا چاہیے، ہر چیز ٹائم پر ہونی چاہیے. البتہ یہ تھوڑی سی باتیں وہ کہتے ہیں نا آتے ہوئے ایک محسوسات تھے جو میں نے کہا آ کر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اللہ پاک ہمیں شکر گزاری عطا فرمائے، اپنا ڈر عطا فرمائے. ہاں اللہ پاک اپنا حقیقی ڈر عطا فرمائے. اور عید یوم تشکر ہے تو ایک شکر پر میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ پاک دنیا میں کسی بندے پر انعام کرے، پھر وہ اس نعمت کا اللہ پاک کے لیے شکر ادا کرے اور اس نعمت کی وجہ سے اللہ پاک کے لیے تواضع کرے، تو اللہ پاک اسے دنیا میں اس نعمت سے نفع دیتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے آخرت میں درجات بلند فرماتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے آخرت درجات بلند فرماتا ہے. اور جس پر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انعام فرمایا اور اس نے شکر ادا نہ کیا اور نہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس نے تواضع کی، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس نعمت کا نفع اس سے روک لیتا ہے اور اس کے لیے جہنم کا ایک طبق کھول دیتا ہے. پھر اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اسے آخرت میں عذاب دے گا یا اسے درگزر فرمائے گا. نعمت کا شکر ادا کرنا، عید یہ شکر کا دن ہے. عید یوم تشکر ہے. جو کچھ ہم نے عید کا آج ہمارا جو ایک فارمیٹ بنا ہوا ہے وہ ایک اپنی جگہ پر جو جائز ہے، درست ہے، میں اس پر ڈسکس نہیں کرتا. لیکن عید کو آپ ایک جملے میں کہیں کہ عید کیا ہے؟ عید یوم تشکر ہے، اللہ پاک کے شکر کا دن ہے. گویا کہ اس دن اللہ پاک نے اپنے بندوں کی دعوت رکھی ہوئی ہے.
پورا مہینہ روزے رکھے اور جو کچھ اللہ کی توفیق سے عبادت ہوئی، ایک دن ہے، اگر کل جیسے 29واں روزہ ہے نا، کل بلا اجازت شرعی کو روزہ نہ رکھے تو گناہ گار، روزہ نہ رکھے تو، اور عید کے دن جو روزہ رکھے گناہ گار، ایک دن کا فرق ہے۔ تو اللہ پاک نے اس دن کا روزہ حرام فرما دیا، روزہ نہیں رکھنا، تو یہ یوم تشکر ہے۔ اب صرف اتنی سی بات ہے، میں آگے بات ختم کروں گا۔ تشکر، شکر کا دن ہے۔ کوئی شکر کیسے ادا کرتا ہے؟ اس کا شکریہ ادا کرنا ہے جس نے ہمیں یہ دن دیا، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اس کا پہلی ابتدا عید کی نماز سے نہیں ہوتی، اس کی پہلی ابتدا فجر کی نماز سے ہوتی ہے۔ آپ جس علاقے میں بھی ہیں، جس گلی میں بھی ہیں، جو بھی آپ کے گھر کے ساتھ مسجد ہے، آپ عید کے دن کی فجر دیکھ لیجئے گا اور عید کے دن کی نماز دیکھ لیجئے گا، فرق آپ کے سامنے ہوگا۔ اور اس عید کی نماز والوں کو پوچھو فجر میں کہاں تھے؟ فجر میں نہیں ہوں گے۔ تو یہ دن کا آغاز تو فجر کی نماز سے ہوا ہے یار، عید کی نماز سے کوئی دن کا آغاز تھوڑی ہوا ہے۔ تو جو بھی دیکھنے سننے والے ہیں، اللہ پاک ہمیں توفیق دے، تو عید کا دن ہم نے 5 نمازیں بعد جماعت ادا کرنی ہے۔ یہ شاید بات کی ہو، 5 نمازیں بعد جماعت ادا کرنی ہے، اور اللہ پاک کا شکر ادا کرنا ہے، مولا تیرا کرم ہے میں مسلمان ہوں، تو نے آج ایسا خوبصورت دن ہمیں عطا فرما۔ کتنا پیارا دن ہے، کتنی اندر سے خوشی نکل رہی ہوتی ہے۔ ہم ایک دوسرے سے مل رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں، منہ میٹھے کروا رہے ہوتے ہیں، رشتہ دار آپس میں مل رہے ہوتے ہیں، خوشی کا سما۔ بچے عیدی وغیرہ اپنی جگہ پر، لیکن خوشی ہوتی ہے تبھی تو ماں باپ کی جیب سے بھی تو پیسے نکلتے ہیں، نہ کوئی دکھ میں تھوڑی پیسہ نکلتا ہے، بلکہ نکال کے رکھے ہوں گے، ابھی سب لفافے سب تیار ہوں گے، بچے تیار لینے کے لیے، آپ تیار دینے کے لیے، ہے نا۔ ابھی گھر میں سارا آ گیا ہوگا، یا کل فون کریں گے یہ آ گیا، نمکو آ گیا تو فلاں آ گیا، یہ آ گیا تو دن میں یہ آئیں گے، تو رات میں یہ آئیں گے، تو فلاں آئیں گے، کیا پکے گا، خاندان رشتہ دار جمع ہوں گے۔ آئی لائک اٹ، مجھے بہت پسند ہے یہ رشتہ دار خاندان ملنا، جبکہ اس میں بے پردگی نہ ہو، گناہ نہ ہو، اسراف نہ ہو، اللہ کی نافرمانی نہ ہو، صلہ رحمی ہے، حسن سلوک ہے، خیر و برکت ہے۔ جو چاہتا ہے بری موت دور ہو، جو چاہتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت دے، جو چاہتا ہے اللہ پاک اس کی عمر میں برکت دے، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ اور صلہ رحمی یہ اس کا نام نہیں ہے ادلا بدلا، صلہ رحمی یہ ہے کہ جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر، جو تجھ سے توڑے اسے جوڑ، جو تجھ پہ ظلم کرے اسے معاف کر۔ تو خاندان جمع ہوتا ہے، والدین کے پاس بچے جاتے ہیں، والدین بچوں کے پاس آتے ہیں، فیملی ملتی ہے، گھر والے ملتے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ یہ سب شکر ادا کیا، اللہ تیرا شکر ہے جو ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہمیں تو نے کھانے پینے کے لیے دیا، یہ دیا، ہم تیرا ہر حال میں شکر ادا کرے، ہر حال میں شکر ادا کرے۔ جب اللہ پاک کسی بندے کو نعمت دیتا ہے اور وہ کہتا ہے الحمدللہ، کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ۔ اللہ پاک کو اس نعمت سے زیادہ اس کا الحمدللہ کہنا پسند ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، ہم الحمدللہ کہنے کی عادت بنا، یا اللہ تیرا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی نا، مولا تیری اتنی مجھ پر نعمتیں، میں تیرا شکر کیسے ادا کروں؟ تو اللہ فرماتا ہے جو تو فرما رہا، جو تو کہہ رہا ہے نا، یہی میرا شکر ہے، یہی میرا، کہ تو اس بات کو دیکھتا ہے کہ جو تجھے نعمت ملی ہے میری عطا ہے۔ تو بندہ جب یہی کافی ہے، بہت ہے، ماشاءاللہ اچھی چیز ہے کہ یا اللہ جو تو نے جان دیا، مال دیا، یہ جو کچھ دیا، یہ سب تیرا کرم ہے۔ بس ہم اپنے رب کی شکر گزاری کی عادت بنائیں۔ میں اس کے لیے عموماً ایک عرض کرتا رہتا ہوں، بعضوں کو بہت بات پسند آئی ہے، جیسے آج آپ بیٹھے ہیں، یہ بھی شکر گزاری ہے، طاقت ملی، یہ بھی شکر گزاری ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کی نعمت ہے نا۔ اب اگر جو دعا ہوگی، خوش نصیب صلاۃ و تسبیح پڑھیں گے، یہ سب اللہ کی توفیق ہوگی تو ہوگا، ادروائز کچھ نہیں کر سکتا، بندے کا تھوڑی کہ اس میں کمال ہے۔ اسی پر بندہ اپنے رب کے آگے سجدہ شکر ادا کرے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ آپ کہیں یار مجھ پر تو بڑی مصیبت آئی ہوئی ہے، آپ پر ایک مصیبت آئی، اگر دوسری آتی تو کیا کرتے؟ تیسری آتی تو کیا کرتے؟
سر پہ آئی ہے، آنکھ پر آتی تو کیا کرتے، پیٹ میں آئی ہے، کمر میں آتی تو کیا کرتے، ایک ہاتھ میں آئی ہے، دونوں ہاتھوں میں آتی تو کیا کرتے. میں نارملی یہ تھوڑی سی ایکسرسائز کرواتا ہوں، اچھا ہو جاتا ہے. آپ کو بھی ایک ایکسرسائز کراتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو اچھا لگے گا، اللہ نے چاہا تو. ہاتھ اٹھا سکتے ہیں اپنا، نیچے کریں. چلو دونوں اٹھاتے ہیں. اب نیچے کریں. خود ہی اٹھایا یا کسی نے اٹھوایا؟ خود ہی اٹھایا. سجدہ شکر تو بنتا ہے یار، سجدہ شکر بنتا ہے نہیں بنتا؟ ورنہ میں نے تو باقاعدہ اجتماع میں کرسیوں وغیرہ پر لوگ بیٹھے ہوتے تو میں کہتا چلے کھڑے ہو جاتے ہیں. کھڑے ہو گئے، میں کہا بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھ گئے. میں کسی نے کھڑا کیا یا خود ہی کھڑے ہو گئے؟ وہ خود ہی کھڑے ہو گئے. میں خود ہی بیٹھے، کسی نے بٹھایا؟ بولا خود ہی بیٹھ گئے. میں نے کہا اس پہ بھی سجدہ شکر تو بنتا ہے یار. بنتا ہے نہیں بنتا؟ بنتا ہے، یقین مانے بنتا ہے. خالی ہاتھ اوپر نیچے کرے تو بنتا ہے. ورنہ اس شخص کا حال آپ نے کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ایک بڑے مالدار آدمی کا حال، کہ اس کو کسی نے پوچھا کہ تیری کوئی تمنا ہے؟ بولا ایک ہی تمنا ہے. بولا کیا؟ بولا بس یہ جو میری آنکھ ہے نا، یہ بند نہیں ہوتی. آپ آنکھ بند کریں، کھولیں، بند کریں. اگر یہ بند کرنے اور کھولنے کی قدرت ہی ہم سے چھین لی جائے، نہ آپ مرضی سے آپ بند ہی نہ کر سکیں. وہ کہتا ہے میرے سے ساری دولت لے کے میرا کہیں علاج کرا دو، اور مجھے یہ ایک نعمت مل جائے کہ میں جب چاہوں میری آنکھ بند کر لوں. میں جب چاہوں میری آنکھ بند کر لوں، مگر میری آنکھ مجھ سے بند نہیں ہوتی. میں پوری سالوں گزر گئے میری آنکھ کھلی ہوئی ہے، میں بند کرنے کی قدرت ہی نہیں رکھتا. بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ کی طرف کوئی تنکا پھینکتا آپ آنکھ بند کر لیتے ہیں، اور آنکھ بند کرنے کی قدرت ہی اللہ چھین لے کہ آنکھ کی بند نہ کر سکے. آپ بتائیے، صرف آنکھ پلک جھپکنا، ہم جو اپنی مرضی سے پلک جھپک لیتے ہیں، یہ پلک جھپکنا، پھر آنکھ کھولنا، پھر آنکھ بند کرنا، خود اتنی بڑی نعمت ہے کہ بندہ ساری زندگی اس پر سجدہ شکر کرتا رہے تب بھی کبھی کم نہ ہوگا. ساری زندگی اس پر سجدہ شکر ادا کرتا رہے، مولا تیرا کرم ہے. میں تو کبھی کبھی یوں بھی کرتا ہوں، اپنی مرضی سے انگلی بند کی، اپنی انگلی کھولی. کمال ہے. گھٹنے یوں کرو، سیدھے کرو، کمال ہے. میں کہتا ہوں پانی پیا شکر ہے، نکل گیا شکر ہے، کھانا کھایا نکل گیا، کھانے کو ملا نکلنے کو نہ ہوتا تو علاج کراتے. علاج یہ سب شکر ہے، سب شکر ہے. آپ سن رہے ہو، نہ سن سکتے تو؟ میں بول رہا ہوں، نہ بول سکتا تو؟ سب شکر ہے، سب نعمتیں ہیں. تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ کی نعمتیں ہم سب پر، نعمتیں. ہم اگر دفتر سے گھر چلے گئے نا، ایک سجدہ شکر بنتا ہے. دفتر سے گھر چلے گئے، ایک سجدہ شکر بنتا ہے. مولا تیرا شکر ہے جو میں خیریت سے گھر پہنچ گیا. ایک سجدہ شکر. تو اللہ کرے آج میں یہ عرض کر رہا ہوں، سجدہ شکر کی عادت بنا لیں. جب بھی کوئی راحت، کوئی ایسی چیز، سجدہ شکر. میں تو کہتا ہوں روزانہ تراویح پڑھی نا، تراویح پوری ہو گئی، وتر ہو گئے، نفل پڑھ لی، ایک سجدہ شکر. اللہ تیرا کرم ہے جو تو نے آج کی تراویح مجھ سے کروا لی، میں اس کرم کے کہاں تک قابل. یہ شکر، یہ سب شکر کے پہلو ہیں. تو آج اس رات ایک عادت اپنے ساتھ لے جائیے، وہ ہے سجدہ شکر کی عادت. کوئی مشکل کام نہیں ہے. باوضو ہیں، قبلے کی طرف چہرہ ہو، سجدہ کر لیں، یہ سجدہ شکر ادا ہو گیا. دو چیزیں ضروری ہیں، قبلے کی طرف رخ ہونا اور باوضو ہونا. بس سجدہ شکر کرتے رہے. اور ایک اور بات، میں چند دنوں سے امیل سنت کو ایک وظیفہ کثرت کے ساتھ پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. آخر میں وہ ایک وظیفہ آپ کو بیان کر دیتا ہوں. یا حفیظ و یا سلام ہو، آپ پڑھ لیں. ہاں سے ہے، ہاں سے نہیں ہے. حفیظ، یا حفیظ ہو، وا ہے، یا حفیظ ہو.
یا سلامو، یا حفیظو، یا سلامو، یا حفیظو، یا سلامو. اب گھر سے نکلتے ہیں پڑھ لیں، اب دفتر سے نکل رہے ہیں پڑھ لیں، ایون کہ ابھی یہاں سے نکلیں گے پڑھ لیں. امی علیہ فرماتے باتھ روم میں جا رہے ہیں نا تو بھلے تھوڑا پڑھ لیں، پھر باتھ روم کی طرف چلے جائیں دعا پڑھتے ہوئے. اس کی برکت سے باتھ روم میں پھسلنے سے بھی بچ جاؤ گے، باہر نقصان سے بچ جائیں گے. حفیظ اللہ کا نام ہے، اور سلام اس کی برکت سے حفاظت بھی رہے گی، سلامتی بھی رہے گی. 11 بار پڑھنا ہے. کتنی بار؟ اول کے درود شریف. کیا پڑھیں گے؟ بچوں کو گھر سے نکالنا ہے، ان کو کہتے ہیں بیٹا پڑھو یا حفیظ ہو یا سلام ہو. اب بچہ اتنا چھوٹا ہے کہ پڑھ بھی نہیں سکتا، آپ پڑھ لیں یا حفیظ ہو یا سلام ہو، دم کر دیں، خود بابے بن جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ گھر گھر کا بابا ہے، کوئی چلے گا، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. ہر آدمی گھر گھر کا بابا ہو گیا. ٹھیک ہے، آپ پڑھ لیں یا حفیظ ہو یا سلام ہو، درست پڑھنا ہے. اول کے درود شریف کتنی بار پڑھنا ہے؟ 11 بار. کتنی بار؟ 11 ٹائم. یا حفیظ ہو یا سلام ہو. کتنا آسان ہے. انشاءاللہ حفاظت رہے گی، سلامتی رہے گی، کمال ہو جائے گا. بھئی عادت بنانی پڑے گی، یہ عادت یوں پڑتی نہیں ہے، یہ عادت بنانی پڑے گی. اللہ نہ کرے بھی کوئی جھٹکا لگے گا نا تو پھر وہ یار وہ بولا تھا نا 29ویں کو رہ گیا، پھر عادت پڑ جاتی ہے. باتوں کا جھٹکا پڑتا ہے تو عادت پڑ بھی جاتی ہے. لیکن اپنے جھٹکے کا انتظار کرے کیوں؟ عادت بنائی نہ لیں. تو کیا پڑھنا ہے؟ یا حفیظ ہو یا سلام ہو، یا حفیظ ہو یا حفیظ ہو. اور ایک اور عادت کون سی بنانی ہے؟ سجدہ شکر کی. سجدہ شکر کی. تھوڑی سی بیماری بھی کم ہوئی نا، تھوڑی سی کم ہوئی ہے، سجدہ شکر. لئن شکرتم لازیدنکم. جو اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ پاک اس پر اپنی نعمت اور بڑھا دیتا ہے. تھوڑا سا آپ کو ریلیکس ملا، تھوڑا سا آپ کو ریلیف ملا. ایون کہ بچہ کہیں تک پہنچ گیا، آپ کو میسج کرتا وہ میں پہنچ گیا، الحمدللہ، فوراً سجدہ شکر کر لیں. باوضو ہونا ضروری ہے، باوضو ہونا ضروری ہے. کوئی ایسا کاروبار کا کوئی فائدہ ہو گیا، کوئی بلکہ میں کہتا ہوں نقصان سے بچ گیا. فائدہ اپنی جگہ پر ہے، نقصان نہ ہونا خود ایک فائدہ ہے. کوئی ایسی اچھی خبر، کوئی ایسی گڈ نیوز، راحت، سکون، تسکین کی بات پتہ چلے، فوراً عادت بنا لے. کیوں سی؟ میں سجدہ شکر. تو اس کے لیے باوضو رہنے کی کوشش کریں. ویسے باوضو رہنے والا کئی مصیبتوں سے بچ جاتا ہے. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب انشاءاللہ ذکر ہوگا، الوداع ہوگی اور دعا ہوگی. پیارے اسلامی بھائی، ہماری خوش نصیبی ہے نگران شورا ہمارے درمیان موجود ہیں، اور ایک اعلان بھی سماعت فرما لیجیے. انشاءاللہ مختصر اب ذکر بھی ہوگا، الوداعی چندے کا اشعار پڑھیں گے، نگران شورا پھر دعا کروائیں گے انشاءاللہ. باہر ہمارے اسٹال پہ اسلامی بھائی موجود ہیں. فطرے کی آپ رقم جمع کروانا چاہیں تو ضرور اس میں جمع کروائیں، اور اس میں پھر گندم کا، کشمش کا، جو کا اور اجوا کھجور کا بھی فطرہ ہوتا ہے. اور عبدالحبیب بھائی کتنی پیاری ترغیب دلاتے ہیں کہ جنہوں نے رمضان میں اجوا کھجور سے روزہ کھولا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ فطرہ بھی اجوا والا دیں. جس کی جیسی جو حیثیت اللہ پاک نے جو نوازا ہو، اسی حساب سے زیادہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں انشاءاللہ. اور یہ فطرہ دینے سے روزوں کے جو قصور ہوتے ہیں، جو ہم غلطیاں کوتاہیاں روزوں میں کر لیتے ہیں، جو نادانیاں ہم سے ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس فدیے کی برکت سے اس قصور کو معاف فرما دیتا ہے، اور روزے اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کی طرف ہو جاتے ہیں. تو تمام اسلامی بھائی ابھی دے سکیں تو ابھی دے دیں، نہیں تو پھر آپ جیسے آپ کو موقع لگے. جمعہ بھی آنے والا ہے، آج بڑی رات بھی ہے، تاک رات بھی ہے، تو تمام اسلامی بھائی اس میں ضرور اپنا اپنا حصہ ملائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب انشاءاللہ ذکر ہوگا. تمام اسلامی بھائی گنبد خضرا کا تصور باندھ کر درود و سلام پڑھیے. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ،
الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. آنکھوں کو بند کر لیجئے، بیت اللہ شریف کا تصور مان کر ایک آواز میں ذکر میں شامل ہو جائیے. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، او لا الہ الا اللہ، او لا إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إلا الله 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 إلا الله. لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الله 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 الله. لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الله 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 الله.
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے اسلامی بھائیوں، کل ہی کی بات ہے کہ رمضان کا چاند نظر آیا تھا، اور یہ تھا بھائی رمضان کا چاند نظر آیا. آج دیکھتے ہی دیکھتے پلک جھپکنے 29ویں شب آج پہنچی، 5ویں تاک رات آج آ گئی. ان قریب رمضان ہم سے رخصت ہونے والا ہے. برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، کہ جس کے بارے میں فرمایا اگر تمہیں پتہ لگ جائے رمضان میں کیا ہے تو تم تمنا کرو کہ سارا سال رمضان رہے. اللہ ہمیں رمضان کے جانے سے پہلے پہلے جہنم سے آزاد ہی فرماتا ہے. آئیے امیر علیہ سنت کا لکھا ہوا کلام کی چند اشعار پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع آہ رمضان، الوداع الوداع رمضان. کلفت ہجر و فرقت نے مارا، الوداع الوداع آہ رمضان. تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا. تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا. اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، الوداع الوداع آہ رمضان. نیکیاں کچھ نہ ہم کر سکے ہیں، آہ سیاہی میں دن کٹے ہیں. نیکیاں کچھ نہ ہم کر سکے ہیں، آہ سیاہ میں دن کٹے ہیں. ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا، الوداع الوداع آہ رمضان. بزم افطار
سجتی تھی کیسی خوب سحری کی رونق بھی ہوتی ہوگا اب یہ سما سونا سونا الوداع الوداع رمضان تم پہ لاکھوں سلام ماہ رمضان تم پہ لاکھوں سلام ماہ غفران جاؤ حافظ خدا اب تمہارا جاؤ حافظ خدا اب تمہارا الوداع الوداع واسطہ تجھ کو میٹھے نبی کا حشر میں ہم کو مت بھول جانا روز محشر ہمیں بخشوانا ماہ رمضان روز محشر ہمیں بخشوانا الوداع الوداع آہ رمضان سال آیت شاہ تم کرنا عطار پر یہ کرم تم سال آیت شاہ تم کرنا ہم سب پہ یہ بھی کرم تم مدینے میں رمضان دکھانا الوداع الوداع آہ رمضان الوداع الوداع رمضان صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا محمد ما هو اہل اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار اللہم اختم لنا بالخیر اللہم اختم لنا بالخیر اللہم اختم لنا بالخیر اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار اللہم ارزقنی الجنت بغیر الحساب اللہم ارزقنی الجنت بغیر الحساب اللہم ارزقنی الجنت بغیر الحساب. یہ ہمیں ماہ رمضان عطا کرنے والے
روزے اور افطار کی توفیق عطا کرنے والے، صدقہ و خیرات کی توفیق عطا کرنے والے، عشرہ رحمت دینے والے، عشرہ مغفرت دینے والے، عشرہ جہنم سے آزادی عطا کرنے والے، ہمیں طاق راتوں میں جمع ہو کر تجھے یاد کرنے کی توفیق دینے والے۔ آج ماہ رمضان کی آخری طاق رات آ گئی ہے مولا، افطار کے وقت 10-10 لاکھ بخشے جاتے ہیں مولا، اور نہ جانے رم جمعے میں کسی کسی گھڑیوں میں کتنے بخشے جاتے ہیں۔ مغفرتوں کے پروانے بڑھتے چلے گئے، مغفرتوں پہ مغفرتیں ہوتی چلی گئیں، جہنم کی آگ سے آزادیاں ملتی چلی گئیں، مگر اے میرے مولا ہمیں نہیں پتا کہ ہم ان بخشے ہوئے میں ہیں یا نہیں ہیں۔ ایسا نہ ہو مولا ماہ رمضان چلا جائے اور ہماری مغفرت نہ ہو، ہم نے کوئی عمل اچھا تو کیا نہیں ہے، کوئی نیکی ایسی جو تیری بارگاہ میں تجھے راضی کرنے کے لیے پیش کر سکے ہمارے اعمال نامے میں نہیں ہے مولا۔ گناہ، غفلت، کوتاہیاں، گناہ اتنے ہیں کہ نامہ اعمال کی طرف نظر پڑتی ہے تو مولا دل بیٹھ جاتا ہے، مگر جب تیری رحمت کو دیکھتے ہیں تو امید بن جاتی ہے۔ اے ہمیں رمضان دینے والے، اے طاق رات کی نعمت سے سرفراز کرنے والے، تو نے دعا کی توفیق دی، ہم جمع ہوئے، ہاتھ اٹھے ہوئے، تو اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لوٹانے سے حیا فرماتا ہے۔ اے اللہ پاک ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، تیری رحمت کا تجھے واسطہ دیتے ہیں، رمضان کا تجھے واسطہ دیتے ہیں۔ مولا کریم ہمارے گناہ معاف کر دے، ہماری مغفرت کر دے۔ وہ جو لسٹ ہے جس میں بخشے وہ کے نام ہے مولا، کہیں آخر میں کونے میں ہمارا نام بھی آ جائے، ہم بھی بخشے جائے مولا۔ یہ رمضان ہماری بخشش کیے بغیر نہ جائے مولا، یہ رمضان ہمارے بخشش کیے بغیر نہ جائے۔ ہم مانتے ہیں ہم نے رمضان کی قدر نہیں کی، ہم نے اسے غفلت پہ گزار دیا مولا، شرمندہ ہے۔ کوئی کام ٹھیک نہ کر سکے مگر مولا یہ تو تیرے ہی بندے جیسے بھی ہے، تیرے حبیب کے غلام ہے جیسے بھی ہے، تجھے پیارے حبیب کے رخ روشن کا واسطہ، ہم پر رحمت کی نظر کرنا، ہمیں محروم مت کرنا، ہمیں محروم مت کرنا، ہمیں محروم مت کرنا، ہمیں محروم مت کرنا، ہمیں معاف کر دے، جہنم سے آزاد کر دے، جنت میں داخلہ دے دے مولا، جنت میں بلا حساب داخلہ دے دے مولا، ہمیں بھی بخش دے، ہمارے بیوی بچوں کو بھی بخش دے، ہمارے بچوں کے بچوں کو بھی بخش دے، ہمارے ماں باپ کو بھی بخش دے، ہماری بے حساب مغفرت کر دے، ساری امت کی مغفرت کر دے۔ یا اللہ پاک ہم پر رحمت کی نظر کر، ہمارے گھر بار پر رحمت کی نظر کر، ہمارے بیوی بچوں پر رحمت کی نظر کر، ہمارے بچوں کے بچوں پر بھی رحمت کی نظر کر دے اللہ۔ اے اللہ، اے اللہ، اے رب کریم، ہم سب کو تیری رحمت کی چادر میں چھپا لے، ہم سب کو تیری رحمت کی چادر میں چھپا لے۔ مغفرت کا ہوں تجھ سے سوالی، پھر نہ اپنے در سے نہ خالی، اللہ مغفرت کا اللہ تجھ سے سوالی، اللہ پھر نہ اپنے در سے
ایک گنہگار کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا اے رحمت والے اللہ، مانتے ہیں گناہ گار ہیں، مانتے ہیں سیاہ کار ہیں، مانتے ہیں غفلت میں ڈوبے ہوئے، زندگی کے مقصد کو بھولے ہوئے۔ اے اللہ پاک ہمیں اچھا کر دے، ہمیں اچھا کر دے، تجھے تیرے حبیب کا واسطہ اچھا کر دے، تجھے ہر صحابی اور اہل بیت کا واسطہ اچھا کر دے۔ مگر مولا ہمارے کسی گناہ کسی کوتاہی نے تیری رحمت کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ تیری رحمت تو بہت بڑی ہے، اگر تیری رحمت تیرے نیک بندوں پر ہی برستی رہی تو ہم جیسا گناہگار کدھر جائے گا مولا۔ اے مولا آج کی رات جو تیری رحمتیں چھما چھم برس رہی ہے مولا، ایک کا چھینٹا ادھر بھی ڈال دے، ایک کا چھینٹا ادھر بھی دیتے۔ تیری رحمت کی ایک نظر پڑ گئی، تیری رحمت کا ایک چھینٹا ہم پر پڑ گیا، ہم بخشے جائیں گے مولا۔ ہمیں معاف کر دے مولا، ہم پر کرم فرما دے مولا۔ آج کی رات کا واسطہ قبر کے عذاب سے نجات دے دے، جہنم کے عذاب سے نجات دے دے، قبر کی وحشت سے بچا لے، جہنم کی آگ سے بچا لے، قیامت کی پرسش سے بچا لے۔ یا اللہ پاک یہ دعائیں ہمارے گھر والوں کے حق میں بھی قبول کر لے، ہمارے بچوں پر بھی رحم کر دے، ہمیں بھی تیری بارگاہ میں قبول کر، ہماری آل اولاد کو بھی تیری بارگاہ میں قبول کر۔ جو کوتاہیاں جو غلطیاں ہو رہی ہیں اللہ اسے درست کرنا نصیب کر دے، وہ معاف کر دے اللہ۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ یا اللہ پاک تیری بارگاہ میں رونے والی آنکھ دے دے، تیری یاد میں تڑپنے والا دل دے دے، تیرے حبیب کے عشق میں تڑپنے والا دل دے دے، بار بار مدینے کی حاضری عطا کر دے، بار بار میٹھا میٹھا مکہ دکھا دے، حج اور عمرے ہمارا مقدر کر دے۔ یا اللہ پاک آج کی رات کا واسطہ، ماہ رمضان کا واسطہ ہمارا ایمان سلامت رکھ مولا۔ ہم جب مرے تو کلمہ طیبہ ہماری زبان پر جاری ہو مولا۔ مولا ایمان سلامت لے کے جائے مولا، یا اللہ ایمان سلامت لے کے جائے۔ یا اللہ پاک آج کی برکت رات کا واسطہ ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما، جو یہاں ہیں کسی کے گھر میں بیمار ہوگا، کسی کے بچوں میں کوئی بیمار ہوگا، کسی کی عورتوں میں کوئی بیمار ہوگا مولا کریم، کسی کے ماں باپ میں کوئی بیمار ہوگا، جو خود بیمار ہوگا اللہ پاک تجھے عابد بیمار کا واسطہ مولا ہمیں اور ہمارے سارے مریضوں کو صحت عطا فرما دے، تندرستی عطا فرما دے، شفاء کلی سے نواز دے اللہ پاک۔ جو قرضے ہیں مولا محبوب کا صدقہ قرضے اتر جائے، جو جادو آسیب ٹونو نظر بد اور طرح طرح کی اس طرح کی آفتوں میں پھنسے ہیں اللہ پاک انہیں بھی بچا لے، انہیں بھی سے نجات دے دے اللہ، نظر بد سے بچا، حسد اور حاسدوں سے بچا، تکبر و متکبروں سے بچا، ظلم اور ظالموں سے بچا۔ یا اللہ ظلم سے بچانا، جب تک جیئیں ظلم سے بچائے نا۔ یا اللہ جو ظلم ہو گئے ہوں اللہ تو مظلوموں سے معافی مانگنے کی توفیق عطا کر دے۔ یا اللہ پاک ہمیں ظالم مت اٹھانا، یا اللہ پاک ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے دے، اور جن کے حق ہم سے ضائع ہوئے مولا کریم ان کے حق ادا کرنے اور ان سے بھی معافی لینے کی ہمیں توفیق عطا کر دے۔ یا اللہ پاک جو بے اولاد ہیں نیک اور صالح اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرما، جن کو بیٹیاں چاہیے بیٹیاں دے، جن کو بیٹے چاہیے بیٹے دے۔ یا اللہ پاک ہماری اولاد کو، ہمارے گھر والوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کر دے، نیکی ہمارے گھروں میں تہجد ہو، نمازیں ہوں، تلاوتیں ہوں، تیرے حبیب کا ذکر ہو، ہمارے گھر میں گناہ نہ ہو، تیری نافرمانی نہ ہو مولا۔ بدل دے مولا، ہمارے دل کو بدل کے تیری اطاعت و فرما برداری کا خوگر بنا دے
اللہم ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما بسم اللہ علی دینی بسم اللہ علی نفسی وولدی واہلی ومالی. یا اللہ پاک بے گھروں کو گھر دے دے، بے سکونوں کو سکون دے دے، بے قراروں کو قرار دے دے، اور میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے. یا اللہ تیری محبت عطا کر، تیری محبت عطا کر، ہمیں نمازی بنا دے، نیک بنا دے، مسجد آباد کرنے والا بنا دے. یا اللہ پاک نفس و شیطان کی شرارتوں سے بچا. عید ہو یا زندگی کے کوئی بھی لمحات ہو مولا تیری شکر گزاری عطا کر دے. یا اللہ تیری شکر گزاری عطا کر، تیری نافرمانی سے بچانا. جو بچے کچھ لمحات ماہ رمضان کے رہ گئے مولا اطاعت و فرما برداری میں گزارنا نصیب کر دے. بس ہمیں معاف کر دینا مولا، اور تیرا یہ پیارا رمضان ہم سے راضی ہو کر جائے مولا، ہم سے راضی ہو کر جائے مولا، ہم سے راضی ہو کر جائے. یا اللہ یہ مسجد، اس میں امام صاحب جو خدمت کرنے والے ہیں، مؤذن صاحب، جتنے بھی یہاں عاشقان رسول نے مساجد بنائی ہیں، یا دنیا میں جہاں ان کے کام ہیں، جو عاشقان رسول تیری دین کی اور تیرے حبیب کی دکھیاری امت کی خدمت کر رہے ہیں تیری رضا کے مطابق مولا، سب کی ان کوششوں کو قبول فرما لے، سب پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما لے. دعوت اسلامی کو نظر بد سے بچا، امیر اہل سنت کو صحت و تندرستی والی طویل زندگی عطا فرما دے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. یا اللہ پاک ہمارے وطن عزیز کی حفاظت کر، ہمارے شہروں کی بھی حفاظت کر، تمام اسلامی سرحدوں کی حفاظت کر، دنیا بھر کے مسلمانوں پر کرم فرما، مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، ظالموں کو اللہ پاک ظلم سے بچا، ظلم سے روک، اور اللہ جو اسلام و تیرے حبیب کے غلاموں کے دشمن مولا کریم ان کے میلے منصوبوں کو ملیا میت کر، انہیں نیست و نابود کر، اسلام کا بول بالا کر دے مولا. مسلمانوں کی پر کرم کی نظر ڈال دے، کرم کی نظر ڈال دے، کرم کی نظر ڈال دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا رحمن. تمام اسلامی بھائی تشریف رکھیے، انشاءاللہ نیاز تقسیم ہوگی، وہ لے کے جائیے گا انشاءاللہ. پہلے نیاز تقسیم ہوگی، پھر انشاءاللہ صلاۃ السلام پڑھا جائے گا. تمام اسلامی بھائی بیٹھے رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بیٹھے رہیں تمام بھائی، بیٹھے رہیں. دیکھیں آپ سے التجا ہے کہ اگر کہا جاتا ہے نا بیٹھے رہیں، تب بیٹھے رہیں. اچھا کوئی یہ کہتے ہیں یار میں چلے جاتا ہوں، جیسے آپ کہہ رہے ہیں میں چلے جاتا ہوں، پھر وہ بھائی کہیں گے میں بھی چلے جاتا ہوں، تو سب کوپریٹ کریں گے نا انشاءاللہ. تو ایک کو دیکھ کے دوسرے اٹھتے ہیں، پھر اس طرح پھر عجیب سا معاملہ ہو جاتا ہے. سب بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ. آئیے ذکر مدینہ کرتے ہیں انشاءاللہ. کریں گے نا ذکر مدینہ؟ چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ، پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ، پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ. لو آیا کہ اب آیا جدہ کا ساحل، لو آیا کہ اب آیا جدہ کا ساحل، اب آئے گا مکہ چلیں گے مدینہ مدینہ. بھئی مدینے کی گونج پڑ جائے آواز کی ہے. مدینہ 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 مدینہ. میں مکے میں جا کر کروں گا طواف